اللہ نے فرض کر دیا، مال ہے، صحت ہے، اسباب ہے، پھر حج کی طرف آؤ، حج کی طرف مال ہونے کے باوجود نہیں آتے۔ میرے نبی نے فرمایا یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، میں محمد کو اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ نبی فرما رہا ہے، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس نبی کے سامنے کافروں کے جنازے گزرے، جس نبی کے سامنے یہودیوں کے جنازے گزرے، جس نبی کے سامنے نصارہ کے جنازے گزرے، وہ نبی رو پڑتا تھا۔ صحابی پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ کافروں کے جنازے ہیں، یہودیوں کے لاشیں ہیں، نصرانیوں کے لاشیں ہیں، ان پہ کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا جواب ایک ہوتا تھا، جیسا بھی تھا، یہودی تھا، کافر تھا، عیسائی تھا تو میری امت میں سے۔ اب ہمارے اعمال میں کمزوری، ہمارا قرآن پہ اعتماد کم، پیارے نبی علیہ السلام کی باتوں پر ہمارا اعتماد اتنا کم ہو گیا، اور یہ یقینی سچی بات ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی باتوں پہ اتنا اعتماد بھی نہیں ہے جتنا اعتماد میرے نبی کے دور میں میرے نبی کو پریشان کرنے والے، میرے نبی کو تکلیفیں دینے والے، میرے نبی پہ تشدد کرنے والے کافروں کو اعتماد تھا۔ امیہ بہت بڑا دشمن اسلام، میرے نبی علیہ السلام اور نبی کے صحابہ کو ہر دم ستانے والا امیہ۔ ایک مرتبہ امیہ کو ایک صحابی نے، مدینہ سے ایک صحابی مکہ المکرمہ آئے اور امیہ کو باتوں باتوں میں کہا، امیہ تیرے لیے ہمارے نبی نے کہا ہے، تیرے لیے ہمارے نبی نے کہا ہے کہ تجھے ہمارے نبی کے صحابی ذلیل اور رسوا کر کے ماریں گے۔ امیہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، امیہ مکہ کا ابو جہل سے بھی بڑی لیول کا سردار تھا۔ اب نبی کا صحابی سعد اسے کہہ رہا ہے کہ امیہ تیرے لیے ہمارے نبی نے کہا ہے، امیہ تیرے لیے ہمارے نبی نے کہا ہے کہ ہمارے نبی کے صحابی، میرے نبی کے ساتھی تجھے ذلیل و رسوا کر کے قتل کریں گے۔ امیہ نے جب سعد کی یہ باتیں سنی تو امیہ روتے روتے گھر بھاگا اور گھر کے ایک کمرے میں بیٹھ گیا اور رونے لگا، چلانے لگا۔ امیہ کی بیوی نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ امیہ پتہ نہیں کیوں روتا چلا جا رہا ہے، بچوں کی طرح بلبلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ امیہ ابو جہل کو بلایا، آپ اس کے دوست ہیں، آئے امیہ سے معلوم کریں امیہ رو کیوں رہا ہے۔ چنانچہ ابو جہل آئے، امیہ کو کہا، امیہ تو بچہ تو ہے نہیں، ہماری قوم کا سردار ہے، یوں بلا وجہ روتا چلا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ بتا، وجہ تو بتا۔ کہ ابو الحکم، یہ ابو جہل کا لقب تھا، ابو جہل کا لقب تھا، کہ ابو الحکم تجھے پتہ ہے آج مجھ تک پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی کا پیغام آیا ہے، سعد نے آج مجھے دھمکی لگائی ہے، سعد آج مجھے دھمکی دے کر گیا ہے کہ ہمارے نبی نے کہا ہے، ہمارے نبی نے کہا ہے امیہ کو میرے صحابی ذلیل و رسوا کر کے قتل کریں گے۔ ابو جہل نے کہا تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کے دشمن ہیں، اور دشمنی میں اس طرح کی دھمکیاں چلتی ہیں، دشمنی میں اتنی بڑی بڑی باتیں تو چل ہی لیتی ہے۔ وہ آپ کے دشمن، وہ ہمارے دشمن، ہم ان کے دشمن۔ اگر دشمنی میں انہوں نے دھمکی دے دی، آپ نے اس کو اتنا سیریس لے لیا، اتنا سنجیدہ لے بیٹھے ہو کہ آپ بچوں کی طرح رو رہے ہو، چلا رہے ہو، بلبلا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ چیخنے چلانے، اتنا کیوں سیریس ہو رہے؟ سردار ہو ہمارے، کیوں بے عزتی کرا رہے ہو؟ کہ ابو الحکم تو بھی اچھی طرح جانتا ہے اور میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ہمارا دشمن بھلے صحیح ہے، ان کو ہمارے ساتھ دشمنی لاکھ مرتبہ ٹھیک ہے، ہمارے دشمن ہیں، لیکن ابو الحکم تو اچھی طرح جانتا ہے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلا بڑا ہمارے درمیان ہے، یہ بڑا ہمارے درمیان ہوا ہے۔ زندگی کے 50 سال مکہ میں گزار کر یہ بعد میں مدینہ گیا ہے۔ ابو الحکم تو جانتا ہے جب تک یہ مکہ کے اندر رہا ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر دعوی نبوت تک، دعوی نبوت سے لے کر نزول قرآن تک اس محمد کی زبان سے ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں نکلا ہے۔ یہ میرے نبی کا دشمن کہہ رہا ہے، میرے نبی کا دشمن، میرے نبی کے صحابہ کو بے جا تشدد کرنے والا کہہ رہا ہے۔ ابو الحکم اس نے بول دیا ہے کہ اس کے صحابی مجھے قتل کریں گے، اس کے صحابی مجھے ذلیل رسوا کر کے ماریں گے۔ بس جب اس نے بولا ہے ابو الحکم تو دیکھ لینا میں قتل کیا جاؤں گا، ابو الحکم تو دیکھنا مجھے بے دردی سے یہ قتل کریں گے، اب میرے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ یقین تھا اس کافر کو میرے نبی کی بات پر، یہ وہ اعتماد تھا اس کافر کو میرے نبی کی بات پر، جو کافر میرے نبی کو تشدد کا نشانہ بھی بناتا ہے، جو کافر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو دن رات تکلیفیں بھی دیتا ہے، جو کافر اسلام کا دشمن، دین کا دشمن، اللہ کی توحید کا دشمن، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میرے نبی کی ایک بات پر اسے اعتماد تھا، میرے نبی کے سچے ہونے پہ اعتماد تھا، میرے نبی کی طرف سے دھمکی آئی، میرے نبی کی طرف سے پیغام پہنچا، اس نے اسے حقیقت سمجھا۔ آج کا مسلمان اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، نبی سے محبت کے دعوے کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کے دعوے کرتا ہے، مگر نبی کی ذات پہ اعتماد کوئی نہیں ہے، اعتماد کوئی نہیں ہے۔ اگر نبی کی ذات پہ اعتماد ہوتا، نبی کی بات پر اعتماد ہوتا، نبی کی بات پر ایمان ہوتا، تو پھر میرے نبی کی یہ بات بڑی خطرناک ہے، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، کفر کے اندر پاؤں رکھا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو اعتماد ہو، ہم سچا سمجھے نبی کی اس بات کو، کون بھلے کتنا بھی گناہ گار ہو، اپنے آپ کو کافر بولوانا، اپنے آپ کو کافر کہلوانا، اپنے آپ کے لیے کوئی ہلکی سی بات محسوس کرنا، اسے اپنی توہین سمجھ آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کیوں مجھے کہا گیا، ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں، ہمارے ایمان پر تو بس سارے ایمان ختم ہیں، ہمارے ایمان کے مقابلے میں کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا، لیکن یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فقد کفر، نماز چھوڑی، کفر میں پاؤں رکھا۔ کہاں ہے مسلمان کو اعتماد؟ میرے نبی نے فرمایا جان بوجھ کر مال ہونے کے باوجود، جان بوجھ کر مال ہونے کے باوجود حج نہ کیا، حج نہ کر کے آیا، بیت اللہ کی زیارت کو نہ گیا، میرے روزے اطہر پہ نہ آیا، یہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے، میں محمد کو اس کی کوئی فکر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مالدار کتنے ہیں انتظار میں بیٹھے، جی ہمیں بلاوا آئے گا تو ہم پھر جائیں گے حج پہ۔ کس کا بلاوا آئے گا؟ کون بلائے گا؟ اللہ نے جب کہہ دیا ہے مال ہے تو آؤ، اب کون سا الگ سے کارڈ تو اللہ نے نہیں بھیجنے نا۔ یہ عجیب ہمارے ہاں، یہ حج پہ نہ جانے والے، مال ہونے کے باوجود عمرہ پہ نہ جانے والے، بہانہ ہمیں بلاوا نہیں آیا۔ بابا بلاوا کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کارڈ دیا جائے؟ آپ کے لیے اللہ کوئی فرشتے کو بھیجے؟ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، یہ سب سے بڑا بلاوا ہے آپ کی طرف۔ کارڈ اللہ نے نہیں بھیجنا، جبرائیل کو اللہ آپ کی طرف نہیں بھیجیں گے
کسی فرشتے کو اللہ آپ کی طرف نہیں بھیجیں گے، وہی آپ کی طرف نہیں آئے گی۔ ہاں مال ہے، اللہ کا پیغام آ گیا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرض کر دیا مال ہے، صحت ہے، اسباب ہے، پھر حج کی طرف آؤ۔ حج کی طرف مال ہونے کے باوجود نہیں آتے۔ میرے نبی نے فرمایا یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، میں محمد کو اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ نبی فرما رہا ہے، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس نبی کے سامنے کافروں کے جنازے گزرے، جس نبی کے سامنے یہودیوں کے جنازے گزرے، جس نبی کے سامنے نصارہ کے جنازے گزرے، وہ نبی رو پڑتا تھا۔ صحابی پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ کافروں کے جنازے ہیں، یہودیوں کے لاشیں ہیں، نصرانیوں کے لاشیں ہیں، ان پہ کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا جواب ایک ہوتا تھا، جیسا بھی تھا، یہودی تھا، کافر تھا، عیسائی تھا تو میری امت میں سے ظالم مرے گا، جائے گا جہنم میں۔ اتنی سخت بات میرے نبی نے کسی کے لیے نہیں فرمائی کہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کہاں ہے مسلمان کو اعتماد؟ میرے نبی نے فرمایا کہ سود خور، سود کھانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی ایگریمنٹ کروانے والا، سود کے ایگریمنٹ لکھنے والا، یہ اتنے لعنتی قسم کے لوگ ہیں، اتنے لعنتی قسم کے لوگ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سودیوں کے اوپر، یہ سب کے لیے، سود کھائے اس کے لیے بھی، سود دے اس کے لیے بھی، سود کا ایگریمنٹ کروائے اس کے لیے بھی، سود کا ایگریمنٹ لکھے اس کے لیے بھی۔ میرے نبی نے فرمایا 70 نحوستیں، 70 لعنتیں، 70 گناہ ہیں۔ ادنا گناہ یہ ہے، سب سے کم ترین گناہ یہ ہے کہ اپنی سگی والدہ کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ اللہ کے گھر بیت اللہ کے سامنے زنا کر رہا ہے۔ مسلمان نہیں کرتا؟ سودی کاروبار مسلمان نہیں کرتے؟ کہاں ہے اعتماد؟ ہمیں اتنا اعتماد بھی نہیں جتنا اعتماد میرے نبی کے دور میں میرے نبی کے دشمن میرے نبی کی ذات اطہر پہ کرتے تھے۔ مسلمان اپنے نبی کی ذات اطہر پر وہ اعتماد بھی اب وہ کھو بیٹھا ہے، اتنا اعتماد بھی نہیں کر پا رہا جتنا اعتماد نبی کے دور میں نبی کے دشمن کرتے تھے۔ چنانچہ فرق واضح ہے، صحابہ نے نبی کی ذات پہ اعتماد کیا، صحابہ نے نبی کی باتوں کو سچا سمجھا، صحابہ نے نبی کے کہنے پہ اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ہمیں تو روکا جا رہا ہے کہ آپ سود نہ کھائیں، ہمیں تو روکا جا رہا ہے آپ شراب نہ پئیں۔ صحابہ کی طرف جب پہلا حکم آیا نا کہ آپ شراب کو حرام کرا دیا گیا ہے، شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، آج کے بعد شراب نہیں پی جائے گی، اس سے پہلے، اس حکم سے پہلے شراب حرام تھی، شراب پی جاتی تھی، شراب پلائی جاتی تھی، شراب کے بڑے بڑے کاروبار ہوا کرتے تھے، صحابہ بھی کیا کرتے تھے کیونکہ حلال تھی، حرام نہیں تھی۔ لیکن جب حکم آیا میرے نبی نے منع فرمایا کہ آج کے بعد شراب حرام کر دی گئی ہے۔ روایات میں موجود ہے، احادیث بھری پڑی ہیں، مدینہ کے اندر صحابہ نے اپنے کاروبار جو بیچا کرتے تھے، بڑے ان کے کارخانے، اپنی شرابوں کو میرے نبی کے ایک حکم پر یوں گلیوں میں پھینکا۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن مدینہ میں گلیوں سے شراب یوں بہ رہی تھی جیسے کوئی نہر بہ رہی ہو۔ یہ شراب نہیں بہ رہی تھی، یہ میری اور آپ کی نظر میں صرف یہ شراب، میری اور آپ کی نظر میں یہ صرف شراب کی نہر۔ یہ صحابہ نے اپنے کاروبار کو ڈبو دیا تھا، یہ صحابہ نے اپنے کاروبار کو گلیوں میں انڈیل دیا تھا، یہ صحابہ نے اپنی جمع پونجی کو جن پہ ان کے گھروں کے اخراجات کا دار و مدار تھا، صحابہ نے میرے نبی کے ایک حکم پر اتنا حکم آیا کہ حرام ہے، آج کے بعد نہیں پی جا سکتی، آج کے بعد اس کے قریب نہیں جایا جا سکتا، یہ آج کے بعد ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔
صحابہ نے سب چھوڑ دیا، نہیں سوچا ہمارے کاروبار تباہ ہوں گے، نہیں سوچا اسے پھینک دیں گے، ہمارے بیوی بچے کیا کریں گے، نہیں سوچا ہمارے گھر کس طرح چلیں گے۔ انہیں اعتماد تھا اللہ کی ذات پر، انہیں اعتماد تھا نبی کی ذات پر، چنانچہ وہ اعتماد آج یہاں تک پہنچا، وہ اعتماد آج یہاں تک پہنچا کہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے قرآن میں لکھ کے قیامت کی صبح تک بتلا دیا، صحابہ وہ جماعت ہے انہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی کی ذات پر وہ اعتماد کیا ہے، اس طرح پیروی کی ہے، اس طرح فرما برداری کی ہے، لہذا ہم اللہ رب العزت نے قرآن میں لکھوا دیا کلن وعد اللہ الحسنہ، میرے نبی کا ایک ایک صحابی جنتی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کے ایک ایک صحابی سے اللہ بھی راضی ہو گیا اور میرے نبی کا ایک ایک صحابی اللہ سے بھی راضی ہو گیا۔ یہ اعتماد پیدا کریں، نبی کی ذات پہ اعتماد پیدا کریں، پھر آپ برکتیں دیکھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ صحابہ نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اپنے مالوں کو لٹا دیا، اپنی جانوں کو لٹا دیا، اللہ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کے وہ جملے کیوں نہیں آپ کو سمجھ آتے؟ عمر بن الخطاب کہتے میں عمر وہ تھا، میں عمر اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں عمر وہ تھا مجھ سے اونٹ بھی نہیں چرائے جاتے تھے، میں جب صحرا میں اونٹ چرانے کے لیے نکلتا تھا میرے والد خطاب مجھے ڈانٹا کرتے تھے، عمر تجھ سے اونٹ نہیں چرائے جاتے، بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ عمر تجھ سے اونٹ اور بکریاں نہیں سنبھالی جاتی، تو نے آگے چل کے کرنا کیا ہے؟ لیکن عمر نے، جب عمر تخت خلافت پہ بیٹھے 22 لاکھ مربع، یا آپ کا پاکستان تو اس کے ایک کونے پہ بیٹھ جائے، 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے تنہا عمر، تنہا اکیلا بادشاہ، حکمرانی کرنے والا عمر، جس کا حکم آج سمندر بھی مان رہے ہیں، جس کے حکم سے آج زلزلے بھی رک رہے ہیں، جس کے حکم سے آج بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، جس کے حکم سے ہواؤں کے رخ تبدیل ہو رہے ہیں، وہ عمر کہتا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میری کوئی صلاحیت نہیں ہے، آج یہ جو سمندر میری بات مان رہے ہیں، ہوائیں میرے کہنے پہ رخ تبدیل کر رہے ہیں، زلزلے میرے کہنے پہ تھم رہے ہیں، اس میں عمر کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں عمر کا کوئی کمال نہیں ہے، سارا کمال محمد مصطفیٰ کی تابعداری کا ہے، کہ محمد مصطفیٰ کی تابعداری کا ہے، اس سے جڑے ہیں، اس نے جو دیا ہے، ما آتاکم الرسول، جو اس نے دیا ہم لیتے چلے گئے، وما نہاکم عنہ، اس نے جس سے منع کیا ہم رکتے چلے گئے، اس نے دیا ہم نے لیا، اس نے روکا ہم رک گئے، اس نے نماز دی ہم نے لے لی، اس نے زکوٰۃ دی ہم نے لے لی، اس نے روزہ دیا ہم نے لے لیا، اس نے حج دی ہم نے لے لی، اس نے جہاد دیا ہم نے لے لیا، ہم نے سب لے لیا، اس نے سود سے منع کیا ہم باز آ گئے، اس نے زنا سے منع کیا ہم رک گئے، اس نے بے حیائیوں سے منع کیا ہم رک گئے، اس نے شراب خوری سے منع کیا ہم رک گئے، اس نے ڈاکہ زنی سے منع کیا ہم رک گئے، اس نے حقوق کھانے سے منع کیا ہم حقوق کھانے سے باز آ گئے، اس نے ماں باپ کی قدر و قیمت سمجھائی ہم ماں باپ کی قدر و قیمت کرنے لگ گئے، پہلے ہم ماں باپ کو ذلیل کیا کرتے تھے، اس نے منع کیا ہم منع ہو گئے، اس نے سارے حقوق سمجھے، ہم نے سارے حقوق سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اس پر ایمان لے آئے، اسے سچا بھی جانا، اسے سچا بھی مانا، آج ہماری قدر و منزلت یہ ہے کہ آج ہر چیز ہمارے تابع ہے، یا آج ہر چیز ہمارے تابع ہے، یا میرے اور آپ کے تابع بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے صرف اس دور کے انسانوں کے لیے، اس دور کے مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی تھی، ساری نعمتیں تمام قیامت کے دن تک آنے والے انسانوں کے لیے ہیں، اس کا استعمال بھی تمام قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے، بس اب میں استعمال کرتا ہوں نہیں کرتا میری اپنی مرضی ہے، اگر استعمال کرنا چاہتا ہوں مجھے اپنے نبی کو سچا ماننا پڑے گا، اپنے نبی پہ اعتماد کرنا پڑے گا، جو میرے نبی نے مجھے دیا ہے مجھے لینا پڑے گا، جس چیز سے میرے نبی نے منع کیا ہے مجھے اس سے باز آنا پڑے گا، یہ ایک کام کر لیں، پھر آپ دیکھ لیں کہ اللہ آپ کو کیا عزت ہے، کیا احترامات عطا فرماتا ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔